بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور مجھے بھی، تاکہ میرا اور آپ کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ سب میرے ایک فیملی ممبرز کی طرح ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس اور آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا اچھا لگتا ہے، اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں، آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں، وہ مجھے پڑھنا، سننا، دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ تو ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ ڈیزائن تارکشی کا ہے۔ یہ ایک اسمال سا کیوٹ سا ڈیسنٹ سا ڈیزائن ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک نیو طریقے سے تارکشی کو جو ہے وہ بناؤں، تاکہ بہت زیادہ جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ ذرا ہماری کم ہو جائے۔ اس طرح کی جو ڈبیاں ہیں، یہ ہم شال میں، پوری شالیں وغیرہ جو لیتے ہیں اوپر، اور جو شرٹ وغیرہ ہے اس کا جو دامن ہوتا ہے، اس میں ہم یہ ڈبیاں چھوٹی چھوٹی سی ان کا سپرے کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے چھوٹی چھوٹی سی پھول، ان کے اندر ایک شیشہ لگا کر چھوٹی چھوٹی سی پھول کی جو پتیاں ہیں وہ بنا سکتے ہیں پوری شال میں، فاصلے پہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹینس دے کر، اسپیس دے کر۔ تو اس طرح یہ بہت خوبصورت سا ایک آرٹیکل تیار ہو جائے گا، ساتھ میں تارکشی بھی، اور ساتھ میں میرر ورک بھی، اور ساتھ میں ایمبرائڈری بھی ہو جائے گی۔ یہ میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں کہ جو لوگ تارکشی کو بہت پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہلکا پھلکا سا تارکشی کا کڑھائی میں ٹچ دے دیں، تو ان کو یہ بڑا مزہ آئے گا بنانے میں، اور ایک نیا سٹائل ہوگا اور اچھا بھی لگے گا۔ تو میں نے تھوڑے سے دھاگے نکالے تھے دونوں طرف سے، بلیڈ کے ساتھ میں نے کٹ لگایا تھا تاکہ باقی جو کپڑا ہے وہ خراب نہ ہو، اور میں نے بلیک لیا تھا۔ میں چاہ رہی تھی ذرا چینج ہو، تارکشی سفید پہ کر کے نا دیکھنے والوں کو بھی اور بنانے والے کو بھی تھوڑا سا اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے، سو میں نے بلیک کپڑا لیا تھا۔ اس کے میں نے دونوں طرف سے دھاگے نکال لیے تھے، اور درمیان میں ایک پھول بنانا چاہ رہی تھی جو کہ سپرنگ فلاورز کی طرح ہوگا، جیسے سنڈی ٹانکا جسے کہتے ہیں، سپرنگ کی طرح جو بنتا ہے وہ والا یہ سٹائل ہوگا۔ درمیان میں یہ بنے گا، اور سائڈوں پہ جو تھوڑی تھوڑی میری جگہ بچے گی اس کو میں کور کر دوں گی۔ اس طرح یہ ایک تارکشی کا تھوڑا سا ٹچ آ جائے گا آپ کی کڑھائی میں، کیونکہ عموماً تو جو ہے یہ زیادہ ساری جو بنتی ہے ایک بیل کی شکل میں، لمبی سارے جو ہم دھاگے نکالتے ہیں اس طرح بنتی ہے، لیکن یہاں پر آپ اگر چاہیں تو پھول کی شکل میں بھی تارکشی کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کڑھائی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے بھی اگر آپ ڈبیاں بنانا چاہتی ہیں تو وہ بھی چل جائیں گی ساری شال میں یا شرٹ میں، جیسے بھی ہو سکے۔ تو اس طرح میں نے ایک پھول بنایا ہے، درمیان میں سے اس کو میں ٹانکے لے کر اس کو میں کور کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ ایک اوپر سے لینا ہے اور ایک آگے والا لے لینا ہے۔ ایک تار جو ہے وہ اوپر کی ہو جائے گی اور دوسری جو ہے وہ ساتھ اس کے ہو جائے گی۔ اس طرح جب آپ گلائی کی شکل میں فیلنگ کرتی آئیں گی تو آپ کا جو ایک پھول ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور سائڈوں سے جو جگہ بچے گی اس کو بھی میں کور کر دوں گی۔ اس طرح پھر اس کے باہر چاروں طرف جو ہے وہ میں نے ایک احاطہ سا بنا لیں، احاطہ سا سمجھ لیں کہ وہ جیسے ہوتا ہے کہ اسکیئر سا جیسے ہوتا ہے، اس طرح میں نے پھر اس میں کڑھائی کر دینی ہے، اور مزید میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے سے ایک پھول بنا دینے ہیں۔ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جیسے بھی کریں، آپ کی اپنی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کلر آپ جیسا بھی لگا لیں۔ میں نے یہاں پر کنٹراسٹ لگایا تھا تاکہ ذرا چینج آ جائے دیکھنے والوں کے لیے بھی، اور بنانے والے کے لیے بھی ذرا چینج آ جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا آئیڈیا جو میں نے چینج کر کے دیا ہے آپ لوگوں کو، تو مجھے امید ہے کہ اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اپنا خیال رکھتے رہیں، اپنا اور اپنی فیملی کا، کیونکہ ہم جو ہیں کوئی بھی انسان ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، وہ ہر رشتہ جو ہوتا ہے فیملی میں، ایک ہر فیملی ممبر جو ہوتا ہے ایک جیسے کہہ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے، اسی طرح ہر ایک ممبر جو فیملی کا جو فرد ہوتا ہے دوسروں کے لیے وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے افراد مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، تو خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، تو جتنا ہو سکے اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھا جائے، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو سپورٹ کی جائے، اپریشیٹ کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم تنہا جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم بچپن میں بھی اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی بکس میں، ایک کہانی ہوتی تھی، اتفاق میں برکت ہے، یونین از اسٹرینتھ۔
اکثر ہم ابھی بھی میں اپنے بچوں کو جو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو ان کے سلیبس میں یہ کہانی ہوتی ہے، اور میں کبھی کہتی ہوں کہ ہم تو یہ کہانی پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ مطلب اکتا سے گئے ہیں، اب تو کوئی چینج ہونی چاہیے، لیکن شاید وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ رزلٹ جو ہے اس کا شاید ایسا ہے کہ ہر ایج کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی، شاید اس لیے وہ سلیبس میں شامل ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ وہ اس نے ایک والد تھا تو اس نے اپنے بچوں کو مثال دی تھی کہ لکڑیاں جو ہیں ایک ایک لکڑی دی تھی اپنے تینوں بیٹوں کو کہ اس کو کاٹ دیں، تو انہوں نے آسانی سے اسے کاٹ دیا تھا، جبکہ جب اس کو اس نے بنڈل بنایا تھا، اس کو اکٹھا کیا اور باندھا، تب وہ نہیں کاٹ سکا تھا۔ تو اس نے پھر کہا تھا کہ جیسے آپ تینوں بیٹے بھی ایسے مل جل کے رہو گے تو آپ لوگوں کو کوئی تیسرا گھر سے باہر والا کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس طرح یہ ایک بہت اچھی مثال دی تھی ایک باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے، کیونکہ ماں باپ تو ظاہری سی بات ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ بھی وفا نہیں کرتی، نہ جانے کس موڑ پر جو زندگی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے، سانسیں جو ہیں وہ تھم جائیں، اور ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، فاصلہ ایک سانس کا، تو جب سانس آتی ہے تو یہ جہاں، اور جب سانس رک جائے تو وہ جہاں۔ تو نہ جانے کب ماں باپ جو ہوتے ہیں ایسے انمول ہیرے ہوتے ہیں ماں باپ جیسے، تو نہ جانے کب وہ ساتھ چھوڑ دیں اور کب جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ کس موڑ پہ لے آئے۔ تو باپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کروں، تو اس لیے اس کے ذہن میں یہ نصیحت آئی تھی کہ آپ تینوں بیٹوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق سے رہنا ہے، تاکہ کوئی گھر سے باہر والا بندہ کوئی دوسری طاقت آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جتنا ہو سکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، محبت سے رہیں۔ بہن بھائی جب ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی مار کٹائی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہی جب وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو شعور آتا ہے کہ باہر والوں کی نسبت، یا جو کلاس فیلوز ہوتی ہیں، یا جو ہم جولیاں دوستیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، ان سے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہت پیارے ہوتے ہیں، اور ان سے قدرے بہتر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پر اپنی فیملی کے لیے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی، جو میں آپ لوگوں کے سامنے سیمپل ریڈی کر رہی ہوں، کہ تارکشی کے اندر والا پھول میرا کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس کے ساتھ باہر میں ہلکا ہلکا سا ایمبرائڈری کا ٹچ دے رہی تھی۔ تو میں نے کیا کیا تھا، میں نے ڈبل جو ہے وہ تھریڈ لیا تھا اینکر کا، تو اس کے ساتھ میں ہلکی ہلکی سی جو ہے کارنر بنا رہی تھی، کٹ ورک سا میں بنا رہی تھی، اور کنٹراسٹ دھاگے میں۔ تو مجھے بڑا ڈیسنٹ سا لگا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ آپ دیکھیں، آپ یہی چیز نا کسی بھی کپڑے پہ بنا سکتی ہیں، آپ شال پہ بنائیں، یا آپ آگے والے قمیص کے دامن پہ بنائیں، فرنٹ پہ بنائیں، آپ بازوؤں پہ بنائیں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ گلے پہ بھی آپ یہ ٹکڑیاں سی بنا سکتی ہیں، اسکیئر گلا بنا کر یا گول شیپ میں بنا کر آپ اس کے باہر بھی یہ بنا سکتی ہیں۔ تو اب میں باہر سے بنا رہی ہوں، اس کا جو کارنر ہے، کٹ ورک ہے اس کا باہر والی سائڈ کا، دیکھیے کتنا اچھا سا لگ رہا ہے، ڈیسنٹ سا لگ رہا ہے، باریک باریک سا یہ کام ہے، بہت باریک باریک سا۔ اور باہر میں نے جو ہے اسکائی بلو کلر کے دھاگے کے ساتھ میں نے باہر جو پھول بنایا ہے، وہ بھی نیو سٹائل کا بنایا ہے، ایک میں نے بنا لیا تھا اور دوسرا میں آپ لوگوں کے سامنے بناؤں گی۔ اس میں نے اینکر کے دھاگے کو ذرا ڈبل ہی ڈال دیا تھا، مطلب جیسے وہ جتنی وہ تاریں ہوتی ہیں، جتنی وہ اس کے ریشے تھے، سارے میں نے وہ سوئی میں ڈال دیے تھے، اور بڑی والی میں نے یہاں پر سوئی لی تھی۔ تارکشی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہمیشہ باریک اور لمبی سوئی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سے باریک کام کرنا ہوتا ہے ہم نے، جبکہ دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ذرا ہمیں بڑی سوئی، اور جس میں موٹا جو دھاگا ہوتا ہے، تھک دھاگا ہم اس میں ڈالتے ہیں، جو اس کے اندر سے آسانی سے گزر جائے۔ تو میں نے دوسری سوئی کے ساتھ ٹانکا لگا کر کپڑے میں سے اس کے اوپر سے میں نے اس کو فولڈ کر کے جو ہے وہ 3 سے 4 میں نے لے لیے تھے ٹانکے، اور اب میں اس کو اندر سے پکا کر رہی ہوں، کارنر سے لے کر اس کا کارنر پہ ایک سٹائل سا بن جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے میں نے 4 پتیاں بنا دینی ہیں، اور درمیان میں آپ کی مرضی ہے، آپ بیڈس رکھیں، سٹار رکھیں، یا آپ کوئی درمیان سے کوئی ٹانکا لگا دیں، بوٹ ٹانکا لگا دیں، گرا ٹانکا جسے کہتے ہیں، جو بھی آپ لگا دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ تو اس طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہلکا سا ایمبرائڈری کا ٹچ دیا ہے، باہر آپ سپرے کر لیں جس طرح بھی، درمیان میں یہ ایک آپ ڈبی بنائیں تارکشی کی، اور سائڈوں پہ آپ دور دور تک کڑھائی کریں، اور پھر آگے سے اسپیس دے کر آپ ایک اور ڈبی، ایسے ہی تارکشی کے دھاگے بالکل ایزی ہیں نکالنے، کیونکہ
سوری دھاگے ایک رخ سے ہی نکلیں گے اور دوسرے رخ سے آپ نے خود ہی جو ہے وہ کور کرنا ہے اس کو. تو پہلے بھی میں نے ایک اس طرح کا سٹائل بنایا ہوا ہے اپنی ایک ویڈیو میں، اور اب یہ میرا دوسرا سٹائل ہے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا، بڑا مزہ بھی آئے گا جب ہم چینج کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ہی انداز سے، ایون کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم 2-3 دن ایک ہی چیز نہیں کھا سکتے، ہم اس سے بھی کتا جاتے ہیں. ہم چینج چاہتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں قدرت نے یہ چیز رکھ دی ہے، کوٹ کر رکھ دی ہے کہ ہم چینج چاہتے ہیں. ہم کلر ایک پہنیں گے ہم اس سے بھی کتا جائیں گے. ہم کلر جب ہم اپنے لیے کوئی ڈریس منتخب کرتے ہیں، جب ہم باہر جاتے ہیں خریدنے مارکیٹ میں نیا ڈریس، تو ہمیں یہ ہوتا ہے یہ کلر تو میرے پاس ہے، یہ کلر میں نے نہیں لینا. ہم دکاندار کو کہتے ہیں دوسرا کلر دکھائیں، تیسرا دکھائیں. تو یہاں پر بھی میں نے 3 کلر استعمال کیے ہیں. مجھے بڑا پیارا لگا یہ ڈیزائن، مجھے بڑا مزہ آیا. یہ میں نے ساتھ ساتھ بوٹا کا بنا دیا تھا، وہ بھی میں نے بنایا ہوا ہے پہلے اپنی ویڈیوز میں. تو آپ لوگوں نے یہ ٹرائی کرنا ہے، اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اپنے فیملی ممبرس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ نے خوش بھی رہنا ہے، اور آپ نے اپنے خیالوں میں جو ہے وہ مجھے بھی شامل حال رکھنا ہے. شکریہ بہت بہت.